السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق الله العظيم۔ حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، ناظرین و سامعین، بالخصوص حق شناس فاؤنڈیشن کے موقر اراکین، بلا شبہ ہم میں سے ہر ایک پر اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل ہوا کہ اس ارحم الراحمین نے ایک عجیب و غریب، نادر، کامیاب بلکہ نایاب مجلس میں شرکت کی توفیق عنایت فرمائی کہ اس مجلس میں اللہ کے بعد توفیق بندے اور بندیاں، معصوم بچے، جنہوں نے محسن اعظم نبی محترم امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں 1,00,000 درود کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت پائی ہے۔ ان سعادت مند، نیک بخت، خوش نصیب مردوں، عورتوں اور بچوں کو آج کی اس مبارک مجلس میں انعام سے نوازا جائے گا۔ حق شناس فاؤنڈیشن نے ہمیشہ انوکھے کام کیے ہیں، نرالے کام کیے ہیں، قابل صد تحسین بلکہ لائق اتباع، قابل تقلید کام ہمیشہ کیے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ایک انوکھا کام کرنے جا رہے ہیں اور ایک نرالی خدمت کی داغ بیل ڈال رہے ہیں۔ عموماً درود پڑھنے کی ترغیب تو دی جاتی ہے۔ حق شناس فاؤنڈیشن کے سرپرست حضرت مولانا منیر صاحب رشادی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے نہ صرف درود شریف پڑھنے کا شوق دلایا بلکہ 1,00,000 کی کثیر مقدار پڑھنے کی ترغیب بھی دی، اور اس پر اس مقدار کو پورا کرنے والوں کے لیے انعام کا بھی وعدہ فرمایا۔ عموماً ترغیب دیتے ہیں لوگ پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن انعام نہیں دیا جاتا،
اور انعام دیا بھی گیا تو بچوں کو ماشاءاللہ یہاں بڑوں کو بھی آج انعام ملنے والا. بے چین ہیں بڑے لوگ, بے قرار ہیں. تقریر مختصر ہو جائے اچھی بات ہے. مرد عورتیں منتظر, یہ پہلی بار ہے دیکھنے کو ملتا ہے. ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ حق شناس فاؤنڈیشن نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ایک لائق اتباع, قابل تقلید خدمت کی داغ بیل ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کو قیامت جاری فرمائے, اور اس کے عوام و انصار کو, اس فاؤنڈیشن کے تمام ممبران کو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے, آخرت میں بھی عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اجورهم شیء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آقا رحمت نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی اچھا طریقہ شروع کرتا ہے اسلام کے اندر, جتنے لوگ اس طریقے پر چلیں گے تو ان سب چلنے والوں کا, عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب اس آدمی کو ملے گا جس نے پہلی مرتبہ وہ راستہ بتایا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ او کما قال علیہ السلام. جو کسی خیر کے راستے کی رہبری رہنمائی کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کام کو کریں گے ان سب کا ثواب راستہ بتانے والے کو, طریقہ سمجھانے والے کو اللہ تعالیٰ, اور اس کا اجر و ثواب جتنے لوگ اس کام پہ چلیں گے کریں گے ان سب کا اجر و ثواب راستہ بتانے والے کو. حق شناس فاؤنڈیشن کے تمام موقر اراکین کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے. بنگلور کے ایک علاقے میں اس ربیع الاول سے میرے ایک شاگرد ہیں, انہوں نے آپ حضرات کی طرح درود کا سلسلہ شروع کیا ہے. جمعے کی رات سے وہ شروع کرتے ہیں اور جمعرات دن مکمل ہونے کے بعد رات میں وہ روزانہ کا حساب ہوتا ہے, آج کتنے پڑے, وہ ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے, اس میں ماشاءاللہ روز مقدار معلوم ہوتا ہے. جمعرات کو دعا ہوتی ہے. تیسرا ہفتہ ان کا مکمل ہوا ہے, وہ سال بھر کرنے کا عزم و ارادہ رکھا. اللہ وہ قبول فرمائے, سب کے لیے آسان فرمائے. میں نے ان سے پوچھا کیا فائدہ ہوا اس سے, انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی. اس میں سے ایک بات بتائی کہ حضرت اب نوجوان ہمیشہ موبائل میں رہتے تھے, اب ماشاءاللہ درود پڑھنے کی اور رات میں بتانا ہے کہ کتنا پڑھے ہیں, سب گروپ میں سب کو معلوم ہو جائے گا اور کتنا پڑھے. تو میرا درود شریف پڑھنے کا شوق ہے اور اس لیے موبائل چھوڑ کر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اور جن کو درود پڑھنا نہیں آتا تھا اب انہوں نے پڑھنا سیکھ لیا, یہ بڑی بات ہے. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا, مودت کا, محبت کا, لیکن ہمیں نہ قرآن پڑھنے آتا ہے, نہ درود پڑھنے آتا ہے, نہ سورہ فاتحہ. حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا. ایک جگہ جنگ چلی, ایک خان صاحب مجاہد تھے, وہ ایک کافر کے سینے پر بیٹھ گئے, میں تجھے قتل کر دوں گا. خان صاحب تھے, مجاہد تھے, ایک کافر کے اوپر قابو پا لیا اور سینے پہ بیٹھ گئے اور بولے کہ اب میں تجھے مار دوں. تو مرتا کیا نہ کرتا, اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں ماریں گے, میں تو مسلمان ہوں. جھوٹ بول دیا اس نے. خان صاحب نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو کلمہ ترجمے کے ساتھ سنا, کلمہ بھی سنا, ترجمے کے ساتھ سنا. اب ذرا سوچ لیں, ہم میں سے کسی 5 کلمے یاد ہیں.
ترجمے کے ساتھ. اب اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے, آپ ہی مجھے پڑھا دیں. تو خان صاحب نے کہا کلمہ ہمیں بھی تو یاد نہیں ہے, خود کو کلمہ یاد نہیں ہے اور دوسرے سے کلمے کے ساتھ ساتھ ترجمے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں, ترجمہ بھی پیش کی. اس لیے جتنے سامعین سامعات ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو ضروریات ہیں اس کو ہم یاد کریں اور اسے صحیح پڑھنے کی کوشش کریں. اگر صحیح نہیں پڑھیں گے, کوئی بھی لفظ ذرا سی غلطی ہو گئی تو معنی بہت بدل جاتے ہیں. جیسے انگریزی میں آپ حضرات بولتے ہیں چیئرمین, اچھا لفظ ہے, اگر یا کو نکال کے بہت داخل کر دیا بولنے والا, چورمین ہو جائے گا. چیئرمین چورمین ہو جائے گا. ایک آدمی مٹھائی کی دکان پہ گیا, اس نے کہا حاضر کا غلوہ ہے. کیا پوچھا؟ حاضر کا غلوہ ہے. وہ بھی بڑا سمجھدار تھا. اس نے کہا حاضر کا غلوہ تو نہیں ہے, جلاب جامن ہے. لفظ تھوڑا بدل جائے معنی بگڑ جائے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں, قرآن پڑھنے والے, قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. اب چور چیئرمین کو چور نہیں بولے تو کیا وہ آپ کو مٹھائی دے گا؟ بولتے بولتے آپ غلط کسی بھی بول دیے تو چیئرمین بہت ناراض ہو جائے گا کہ آپ نے مجھے چورمین کہہ دیا, حالانکہ غلط تو نہیں بولا. لیکن ناراض ہو جائے. اس لیے انہوں نے کہا کہ بڑا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ درود پاک صحیح پڑھنا سیکھیں. الحمدللہ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید میں سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 تلاوت کرنے کی سعادت پائی ہے. ارشاد خداوندی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتے ہیں, درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی آپ پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام بھیجو, پورے اہتمام سے سلام بھیجو. حضرات علماء نے اس آیت کی وجہ سے فرمایا کہ ہر ایمان والے مرد و عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے. ایک مرتبہ پوری زندگی میں پڑھنا فرض. جیسے پوری زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی دینا فرض ہے, زندگی میں ایک مرتبہ سب ایمان والے مردوں عورتوں کو درود پاک اللہ کے نبی پر پڑھنا فرض ہے. جس مجلس میں اللہ کے نبی کا نام آئے اس مجلس میں بولنے والے پر بھی واجب ہے, سننے والوں پر بھی واجب ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھیں. آقا رحمت نے فرمایا رغم عن رجل من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ او کما قال علیہ السلام. جس آدمی کے سامنے میرا ذکر آئے, میرا نام آئے, پھر بھی اس نے اگر درود نہیں پڑھا تو وہ شخص ذلیل ہو, رسوا ہو, اسے عزت نہ ملے. اللہ کے نبی فرماتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت ملے تو اللہ کے نبی کا جب بھی نام آئے بولنے والے پر بھی واجب ہے, سننے والوں پر بھی واجب ہے کہ پوری مجلس میں ایک مرتبہ کم سے کم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھے. کم سے کم کہیں اللہم صلی علی محمد وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم واجب. حضرت جبریل امین نے بد دعا دی
بعد من ذکرت عنده ولم يصلی علیک. اللہ کے نبی وہ شخص ہلاک ہو، تباہ ہو، برباد ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک آئے، آپ کا نام آئے، پھر بھی وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہ کے حبیب نے اس بددعا کو سننے کے بعد فرمایا آمین، اللہ اس بددعا کو قبول کر. آپ نے ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ. حقیقی بخیل، کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم قرة. جس مجلس میں لوگ جمع ہو، پوری مجلس میں مجلس والوں نے نہ اللہ کو یاد کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھا، تو کل قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا، افسوس کا، ندامت و شرمندگی کا، پشیمانی کا سبب بنے. اتنا نقصان ہوگا، اللہ اس مجلس والوں سے اتنا ناراض ہوں گے. فَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِن شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ. اللہ چاہیں گے تو ان کو معاف کریں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو پھر اللہ ان کو عذاب بھی دے سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں. انہی احادیث کی وجہ سے اللہ کے فقہا نے یہ رائے قائم فرمائی کہ ایک مجلس میں کم از کم ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا، بولنے والے پر بھی سننے والے پر بھی پڑھنا. اور جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے وہ تو نفع سے خالی نہیں، جتنا پڑھیں گے اتنا فائدہ. آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ درود پڑھتے ہیں. جتنا زیادہ درود ہم پڑھیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں کل قیامت کے دن قرب ملے گا، آپ سے ہمیں نزدیک ہونے کا شرف حاصل ہوگا. سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو کثیر الدعوات تھے، بہت دعائیں کرتے تھے اللہ سے. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی میں دعا میں وقت گزارتا ہوں، میری خواہش ہے کہ دعا کے وقت میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں. آپ بتائیں اللہ کے نبی کہ میں کتنا درود پڑھوں آپ پر. اللہ کے حبیب نے فرمایا ما شئت، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. انہوں نے کہا کہ دعا کے لیے 4 حصے کروں گا، اور ربع چوتھائی حصہ درود پڑھوں گا، بقیہ 3 حصے اپنے لیے اللہ سے حاجتیں مانگوں گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. جتنا تم پڑھ سکتے ہو اچھی بات ہے، لیکن زیادہ ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا. رکوع سے کام نہیں چلتا، اور زیادہ ہو تو اچھی بات ہے. انہوں نے کہا آدھا حصہ کر لوں گا، آدھا حصہ آپ پر درود پاک پڑھنے پر گزاروں گا، باقی آدھا حصہ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے فرمایا ما شئت، جیسے مناسب سمجھتے ہو. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات. انہوں نے کہا فَالثُّلُثَيْنِ، 3 حصے کر لوں گا، 2/3 میں درود پاک پڑھنے میں گزاروں گا، اور 1 حصہ اپنی حاجتیں اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تم پڑھ سکتے ہو اچھی بات ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اور بڑھ جائے تو اچھی بات ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ایسا کرتا ہوں سرکار، پوری دعا میں آپ پر صرف درود ہی درود پڑھتا رہوں. اللہ کے حبیب بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا اذن تکفا
हम्मुका व तुग़फ़रु लका ज़ंबुक। अगर ऐसा हो गया तो बड़ी सादत की बात है, तो पूरा वक्त दुआ की अपनी जरूरतें मांगने की जगह कसरत से दुरूद पढ़ते रहोगे, तो फिर तुम्हारी सारी फिक्रों जरूरतों की जिम्मेदारी अल्लाह ले लेगा और तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देगा। इतना फायदा होता है। जैसा कि कुरान के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, कोई आदमी तिलावत करता है, तिलावत करने में ऐसा मशगूल हुआ है कि उसे दुआ करने की फुर्सत नहीं, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को मांगने वालों से ज्यादा अता फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी अजीब हदीस की, मन नसिया सलाता अलैया, रसूलुल्लाह फरमाते, जो आदमी मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, जो आदमी मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, नसिया तरीक़ल जन्नत, वो तो जन्नत का रास्ता ही भूल गया। हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस तरह ठंडा पानी आँख को जल्दी ठंडा करता है, जिस तरह ठंडा पानी आँख को जल्दी ठंडा करता है, इसी तरह ईमान वाला जब कसरत से दुरूद पढ़ता है, उसके गुनाहों को अल्लाह ताला उतने ही जल्दी मिटा देता है। जिस तरह पानी आँख को बुझा देता है, उसके गुनाह अल्लाह ताला उसी तेजी के साथ उसके गुनाहों को अल्लाह ताला मिटा देता है। तो इसलिए जिंदगी में एक मर्तबा दुरूद पढ़ना, बस मजलिस में एक मर्तबा बोलने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले, सुनने वाले, सब पर वाजिब। अब बाज़ औक़ात हम लोग लिखते हुए मुख्तसर लिख देते, बोलने वाले भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, गलत है, लिखने वाले भी सिर्फ स्वाद लिख देते। ये भी बुख़्ल की, कंजूसी की, अल्लाह की रहमत से महरूमी की अलामत और निशानी है। जब अल्लाह के नबी का नाम आएगा, पूरा इन्हें वो जुमला जो मुख्तसर है वो लिखना चाहिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी बशारत की अल्लाह के हबीब के जो आदमी मेरा नाम लिखने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखता है, जब तक वो तहरीर उस किताब में बाकी रहेगी, फरिश्ते मुसलसल उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहेंगे। जब ये आयत शरीफा नाज़िल हुई, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। साहब इकराम ने पूछा, अल्लाह के नबी हम कैसे दरूद पढ़ें आप पर? आपने फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जितने भाई सुन रहे, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने अइम्मा से ताल्लुक़ बढ़ाएं, अपने अइम्मा के सामने अपनी नमाज की सर्विस कराएं। जैसे गाड़ियों की सर्विस कराते हैं हम लोग सालाना, ऐसे नमाज की, अपनी इबादतों की सर्विस कराएं, पढ़ के सुनाएं। हजरत देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सही पढ़ रहा हूँ या गलत पढ़ रहा हूँ, चेयरमैन बोल रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ। सर्विस कराएं, उलमा से ताल्लुक़ बढ़ाएं, उलमाए हक़ से अपने राब्ते बढ़ाएं। उलमा से दूर करने की बड़ी साजिशें हो रही हैं। अब उलमा के करीब बहनों से भी गुजारिश है कि आपके इलाके में जो जानने वाली मुअल्लिमा है, उनको सुनाएं कि आप नमाज किस तरह पढ़ रही हैं, कुरान किस तरह पढ़ रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरान हम पे लानत कर रहा है, ईसाले सवाब की बजाय ईसाले अज़ाब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि तुम इस तरह कहो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद,
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت خاصہ نازل، خصوصی رحمت نازل کرو۔ اللہ کہہ رہے بندے تو اپنے نبی پر درود پڑھ، بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ آپ ہی رحمت بھیج دیجیے۔ ابا نے کہا بیٹا میں ایسی تجھے سہولت کر کے دوں گا کہ ہر چیز تیرے سامنے رہے، بس بٹن دبائے تو ہر چیز تیرے سامنے آ جائے، اتنا میں انتظام کروں گا۔ بچہ بھی بہت سست تھا، اس نے کہا ابا ٹھیک ہے لیکن یہ بٹن کون دباتا؟ اللہ کہہ رہے میرے نبی پر درود پڑھو، بندہ کہہ رہا ہے اللہ آپ ہی پہنچا دیجیے، دیکھنے میں تو بے ادبی ہے، بے ادبی نہیں ہے، ادب۔ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے پیارے نبی پر درود بھیجوں، میں گنہگار، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس طرح درود بھیجنا ہے۔ اے اللہ میرے نبی کے شایان شان تو درود بھیج دے۔ ہزار بار مشویم دہن مشکو گلاب غنوس نام تو گفتن کمال بے ادبیز، ہزار مرتبہ بھی اگر میں منہ مشک سے دھو صاف کروں پھر بھی اللہ کے نبی کا نام لینا بے ادبی، کمال بے ادبی، اس میں عاجزی۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد میرے نبی کے گھرانے پر اے اللہ رحمت خاصہ نازل، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر، ان کے گھرانے پر تو نے رحمت خاصہ نازل کر۔ یہاں ایک طالب علمانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے حضرات انبیاء تھے، کما صلیت علی آدم علی نوح کیوں نہیں کہا گیا، حضرت ابراہیم کیوں؟ اللہ جزائے خیر دے حضرات محدثین کو بڑے جوابات دیے۔ ایک جواب میں آپ سے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امت ہر نماز میں واحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے لیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت سے گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا صحابہ سے تم حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بس مجھے دیکھ لو۔ بالکل وہی خصوصی تعلق، ایک بڑا احسان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت پر۔ وہ احسان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ان کے لیے ایسا رسول بھیج جو تیرے کلام کو پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے۔ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، خود اللہ کے نبی نے فرمایا میں حضرت ابراہیم کی دعا کا ثبوت ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ ہم ہر نماز میں چکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے آقا کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی، جیسی رحمت خاصہ تو نے ان پر نازل فرمائی، اے اللہ ایسی رحمت کاملہ خاصہ ہمارے آقا پر بھی نازل۔ جتنی عبادتیں ہیں، کسی بھی عبادت کے بارے میں اللہ نے وہ اسلوب، وہ اندازہ، وہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا جو درود کے سلسلے میں اللہ نے اپنایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی ذکر کرتا ہوں تم بھی ذکر کرو، میں بھی ایمان لاتا ہوں تم بھی ایمان لاؤ، میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے۔ اللہ اپنے نبی کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ ہم جیسے کمزوروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے۔ خود میرے آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا قائد المرسلین، میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، ولا فخر، میں فخر کے طور پر یہ بات نہیں بولتا۔ فخر نظر آ رہا ہے نا، اللہ کے نبی بول رہے ہیں انا قائد المرسلین ولا فخر، اتنا ہی نہیں وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں سارے نبیوں کے مبارک سلسلے کو اب مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، میں آخری نبی ہوں، ولا فخر۔ یہ بات میں فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں،
وَأَنَا أَوَّلُ الشَّافِعِينَ، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں ہوں۔ سب حضرات انبیاء معذرت کر لیں گے، نہیں ہم تو نہیں کر سکتے، میں سفارش کروں گا۔ وہ مشفع، اور میری شفاعت مقبول ہوگی، رد نہیں کی جائے گی، میں مقبول شفاعت ہوں۔ بڑا فخر، میں فخر کے طور پر یہ بات نہیں بول، آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، ولا فخر، میں یہ بات فخر کے طور پر نہیں، اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر بول رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا، کن کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا، یہ فخر نہیں۔ تفاخر کہتے ہیں اپنی بڑائی بیان کرنا، دوسرے کی برائی، اپنی تعظیم دوسرے کی توہین، یہ ہے فخر۔ ایسا ہم نہیں کرنا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا جائے، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے ذمہ یہ فرض ہے کہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ اللہ نے کن نعمتوں سے آپ کو سجایا ہے، تاکہ امت کو آپ کی اہمیت معلوم ہو، امت آپ سے استفادہ کرے، اور امت آپ کی نبوت کے بارے میں شک اور شبہ نہ کرے۔ اس لیے بتانا فرض ہے، اس لیے آقا رحمت نے بتایا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی عظمت کو اجاگر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت نازل کر رہے ہیں، فرشتے نازل کر رہے ہیں، ایمان والوں اس کار خیر میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن صرف فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہمارے آقا کی عظمت دیکھو کہ درود صرف فرشتوں نے نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ بھی اس کار خیر میں شامل ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو بس وہ تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے آقا پر جو درود اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں، اللہ بھیج رہے ہیں، وہ ہمیشہ یصلون مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی حضرات علماء یہاں بیٹھے ہیں درود بھیجتا ہے، بھیجے گا، استمرار کا معنی، دوام کا معنی، یعنی ہمیشہ اللہ بھیجے۔ فرشتوں نے تھوڑی دیر سجدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر جو درود پڑھ رہے ہیں وہ ہمیشہ قیامت تک۔ ایمان والوں، اللہ تعالیٰ آسمان پر، اس کے فرشتے آسمان پر اس کی نبی کی عظمت بیان کر رہے ہیں، مومنوں تم زمین پر اپنے نبی کی عظمت بیان کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا، اور ہمیں بھی عظمت کرنے کا حکم دیا۔ جتنی ہم عظمت کریں، عظمت صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا۔ صبح اٹھے تو ہمارے آقا کیسے اٹھتے، شام کو کیسے سوتے، بیت الخلا میں کیسے جاتے، مسجد کو کیسے جاتے، مسجد کو جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے۔ تمنا ہے قبر سے سیدھے جنت میں جانے کی۔ کیا تمنا ہماری؟ قبر سے سیدھے جنت میں جانے کی۔ فرصت نہیں ہے ہمیں گھر سے مسجد تک جانے، تمنا بڑی بڑی۔ ہمارے آقا مسجد میں کیسے جاتے ہیں؟ ایک صاحب ملے بیت الخلا کے پاس، اچھے آدمی، بڑے دیندار نمازی۔ میں بھی وہاں تھا، حضرت کو دیکھتے سلام کرنے کا یاد ہے، السلام علیکم۔ ارے بھائی یہ جگہ میں سلام نہیں کرنا، بیت الخلا پیشاب خانے کی جگہ، اللہ کا نام نہیں لینا، تو خاموش ہونا نہیں، استغفر اللہ۔ میں بولا وہ بھی نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہے، بڑے دیندار آدمی، اچھے آدمی، معلوم نہیں کہاں سلام نہیں کرتا۔ حضرت نظر آگے سلام کرتا، نہیں بولنا بولے تو استغفر اللہ، وہ بھی نہیں بولنا۔ تو ہمیں معلوم ہے کیا بولنا کیا نہیں بولنا۔ غفرانک، اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیوں؟ اتنی دیر میں آپ کو وہاں یاد نہیں کر سکا، گندی جگہ ہے، اتنی دیر آپ کی یاد کے بغیر نہیں گزر گئی۔
یا تو پوری زندگی ہماری گزرتی ہے۔ اس لیے بھائیوں بہنوں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آقا کی سنتوں ہم اپنائیں گے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ان اول الناس بی المتقون، میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ من کانو وحیث کانو، وہ جو بھی ہو سکتے ہیں، جہاں بھی رہ سکتے ہیں، ضروری نہیں مکہ مدینے میں پیدا ہونا، رسول اللہ کے خاندان میں پیدا ہونا بھی ضروری نہیں۔ حضرت بلال نہ مکے والے ہیں، نہ مدینے والے ہیں، نہ رسول اللہ کے خاندان والے ہیں، بلکہ ان کے والد کو بھی لوگ جانتے ہیں۔ حضرت بلال کے والد کا نام کیا؟ دادا کا نام سوالین، کسی کو نہیں معلوم، لیکن عمل کی بنیاد پر اتنا اونچا مقام تھا۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے نبی جنت میں جائیں گے اور غلام بن کر آپ کی سواری کو پکڑ کر حضرت بلال جائیں گے، بحیثیت غلام آپ جائیں گے۔ حضرت بلال کے چہرے میں، سر میں مانگ نہیں تھی، رسول اللہ کی سنت تھی مانگ درمیان میں۔ اب وہ حبشی تھے، ان کے بال گھنگرے پھیل ہوتے، گول گول ہوتے، اب ان کی مانگ نہیں نکل رہی تھی، بہت پریشانی تھی، مانگ نہیں۔ ایک جگہ دیکھا آگ جل رہی ہے، ایک وہ لوہے کی راڈ لے لیے، آگ میں رکھے، سر پہ مانگ بن، زخم بھی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بلال بہت تکلیف ہو رہی ہوگی نا؟ تو فرمایا تکلیف تو پہلے تھی، ہم جو کٹھن کرتے ہیں غیروں کی طرح لعنت برستی ہے۔ رحمت کب برسے گی؟ جب ہمارا لباس، ہماری وضاحت سنت ہے۔ ابھی کل رات میں ہمارے گروپ میں مولانا بھی ہے، اس میں ایک فوٹو داڑھی والے جوتے والے برتھ ڈے منا رہے۔ کن لوگوں کا طریقہ ہے یہ؟ یہودیوں کا طریقہ، نصارہ کا طریقہ، ان لوگوں کا طریقہ جو ہمارے نبی کو گالیاں دیتے، ہمارے قرآن کو قدموں تلے روکتے ہیں، ان کا طریقہ ہم اپنا رہے، خوش ہو رہے۔ نماز چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن برتھ ڈے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ غداری ہے، بے وفائی ہے، اتنے بڑے گستاخ ہیں۔ ہم کہہ رہے اللہ یہودیوں پر لعنت برسا، ہم یہودیوں کے پیچھے ہم ہی چل رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں بہنوں میری ادبت گزارش ہے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی نے خوشخبری سنائی، ہم نے دنیا میں تو آقا کو نہیں دیکھا، آخرت میں اگر ہم آقا کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، بس آپ کی سنتوں کو اپنائیں۔ کیسے کھانا ہے، کیسے لباس پہننا ہے، لباس پہنتے وقت کیا دعا، نماز کیسے پڑھنا، اسی کے 10 منٹ لگائے اپنے علماء کے پاس، انشاءاللہ بہت جلد ہمیں نماز آئے۔ دیکھیں یہ کروڑ درود پڑھنے والے ایک طرف ہیں، ایک طرف ہم ہیں کہ ہمیں سورہ فاتحہ بھی بہت طویل وقت دے لیا۔ میں آپ سبھی حضرات سے معافی چاہتے ہوئے اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو ہم سب کے لیے اور جتنے حضرات اس میں جہاں سے بھی شامل ہیں سب کی مغفرت کا ذریعہ اس مجلس کو بنائیں۔ ہمیشہ اللہ کے ساتھ وفاداری، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی غلامی کہ اللہ ہمیں پھول عطا فرمائے، ایمان پر جینے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں حق شناس فاؤنڈیشن کے تمام قابل احترام اراکین کا بالخصوص حضرت مولانا شیخ منیر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ ان کا خاص طور سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مبارک مجلس میں آنے اور اپنے محفوظ زمین کو ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں حق بات مجھ سے کہلائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں یہ بس میرے نفس کی طرف سے ہے، میری اپنی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔